تمام مسلمانوں میں یہ غم و غصے کی فضا ختم ہو سکے اور سعودی گورنمنٹ اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دے۔ دنیا کے 57 ممالک میں آج تمام غیرت مند مسلمان سیدہ بنت مصطفیٰ سیدۃ النساء العالمین ام الحسنین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے روزے کی تعمیر کے لیے صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں۔ شروع پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 8 شوال جنت البقیع میں حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کو مسمار کیا گیا، جو کہ سعودی گورنمنٹ کی جانب سے۔ آج بی بی سلام اللہ علیہا کی قبر دھوپ میں ہے۔ وہ بی بی جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ تو کیا مسلمان اس احادیث کو بھول چکے ہیں؟ کیا مسلمانوں کو یہ نہیں پتا کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا خاتون جنت ہے، وہ جنت میں عورتوں کی سردار ہے؟ کیا مسلمان جنت نہیں جانا چاہتے؟ اور آپ کو ایک اور احادیث سنانا چاہتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں نے تمہیں کلمہ پڑھوایا، اگر کلمہ پڑھوانے کا اجر دینا چاہتے ہو اے امت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا، میری اہل بیت کا حیا کرنا۔ لیکن کیا کیا مسلمانوں نے اہل بیت کے ساتھ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی بیٹی کے ساتھ مسلمانوں نے کیا کیا؟ جو کہ یہ دلیل ہے آج بی بی کی قبر دھوپ میں ہے۔ کون بی بی؟ وہی بی بی جو خاتون جنت ہے، وہ بی بی جن کا گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، جو بی بی وہ جس کے احترام میں رسول اکرم کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ بی بی جس کے لیے رسول خدا کہتے تھے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ بی بی جس کے بچے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ آخر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا اجر دے رہے ہیں؟ اس بارے میں کبھی ہم نے سوچا نہیں۔ یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہا کی قبر جنت البقیع میں آج دھوپ میں ہے۔ ایسی بے بسی، ایسا غم ہے جو کہ اس غم کو شیعان علی ہی محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو مسلمانوں کو مل کر شیعوں کے ساتھ سب لوگوں کو بتانی چاہیے تھی اور بی بی کے روزے کے لیے بات کرنی چاہیے تھی۔ تو بہرحال ہمارے ویڈیوز میں ہم محمد فیصل صاحب کی ایک رپورٹ ہے جو کہ انہوں نے ہم تک بھیجی ہے۔ وہ رپورٹ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، جس میں شیعہ کمیونٹی کے علماء وہ کیا کہتے ہیں جنت البقیع میں بی بی کی قبر کے بارے میں، کہ روزے بی بی کا روزہ تعمیر کیا جائے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ دنیا کے 57 ممالک میں آج تمام غیرت مند مسلمان سیدہ بنت مصطفیٰ سیدۃ النساء العالمین ام الحسنین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے روزے کی تعمیر کے لیے صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں اور لبیک یا زہرا کی صدائیں گونج رہی ہیں پوری دنیا میں۔ ہم کراچی پریس کلب پر سعودی گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فی الفور رسول خدا کی اکلوتی صاحبزادی ام الحسنین سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو طالب محسن رسالت، والدہ رسول خدا سیدہ آمنہ، والدہ امیر المومنین سیدہ فاطمہ بنت اسد اور 5 ائمہ کرام اصحاب کرام ازواج رسول کے منہدم روزوں کی تعمیر نو کرے، تاکہ تمام مسلمانوں میں یہ غم و غصے کی فضا ختم ہو سکے اور سعودی گورنمنٹ اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دے۔ گزارش یہ ہے تمام عالم اسلام سے کہ آج 8 شوال
کائنات کا سیاہ ترین دن، تاریخ آدمیت کا، تاریخ عالمین کا سیاہ ترین دن ہے۔ 8 شوال 1925 کو آل سعود نے وہ اقدامات کیے جو آل یہود کے اقدامات سے بھی بدتر تھے کہ دختر رسول زوجہ امیر المومنین ام الحسن والحسین کے روزے کو بشمول ائمہ علیہم السلام کی قبور مطہرات کے ساتھ اس روزے کو منہدم کیا گیا۔ اس سے بڑی سفاقیت کی اور کیا دلیل ہوگی کہ اتنے برس گزر گئے کہ آپ کے کانوں پر جو تک نہیں رنگی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 8 شوال اس جلوس اعظم میں حضرت حامد موسوی صاحب جو علی اللہ مقامہ نے ہر سال کی طرح اس سال بھی ان کی تنظیم، ان کی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے اس عظیم الشان جلوس کا انعقاد کیا۔ آئندہ آنے والے سالوں کے لیے بھی گزارش کروں گا کہ اگر ایوان بالا میں بیٹھے ہوئے سبھی صاحبان اقتدار کے کانوں پر مزید اس سال بھی جو نہ رنگے تو آپ اگلے سال زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس جلوس اعظم میں شریک ہوں، تاکہ آپ کا نام اس فہرست سے ہٹا دیا جائے جو آل محمد پر ہونے والے مظالم میں مجرمانہ خاموشی کے مرتکب رہے ہیں۔ آج ہم یہاں اکٹھے ہو کے اس پرندے کی مانند اپنا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی ابراہیم کے طرفدار ہیں، نمرود کے نہیں۔ بس ایسے ہی بقیت اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگانے آتے ہیں کہ مالک ہم بے چین ہیں، آپ کے انتظار مسترب ہیں، آپ تشریف لائیں اور آ کر بقیہ کی تعمیر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ وہ شخصیات ہیں جو متفقہ علیہ ہیں پاک نبی کے گھرانے کا، اور پاک نبی کی حدیث کہ فاطمہ بضعۃ منی، اگر میں رسول ہوں تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، میں نبی ہوں فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے۔ جس جگہ پہ نبی ہیں اس کا حصہ جناب سیدہ ہیں۔ یہ تمام مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ اس ہستی کے لیے ان کی روزے کو شہید کیا گیا، مسمار کیا گیا۔ آج لوگوں کے کہ جن کا شاید کوئی ایسا خاندانی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ان کے روزے موجود ہیں، لیکن جو وارث تطہیر ہیں، جو وارث رسالت ہیں، ان کے روزے کو شہید کیا گیا۔ ہم تمام عالم اسلام سے، تمام لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں، اور حکومت سعودیہ سے جو ہے نا وہ بھرپور احتجاج کرتے ہیں کہ جناب سیدہ کے روزے کی تعمیر کی جائے۔ اے بنت مصطفیٰ کی ولایت کے منکرو، سورج ہتھیلیوں سے چھپاؤ گے کس طرح؟ اے بنت مصطفیٰ کی ولایت کے منکرو، سورج ہتھیلیوں سے چھپاؤ گے کس طرح؟ ہر ماتمی کا جسم ہے جاگیر سیدہ۔ یہ جو ماتمی دیکھ رہے ہیں نا، ہر ماتمی کا جسم ہے جاگیر سیدہ، جو قبر دل میں ہے وہ گراؤ گے کس طرح؟ بے شک گناہ گار ہوں، حق سے دور ہوں، لاکھ ضدی ہوں اور بے شعور ہوں، اور گر دشمن بطول بھی مجرم نہیں تو پھر شیطان بھی کہے گا کہ میں بے قصور ہوں۔ جی بالکل، یہ جو تعبیرات چاہ رہے ہیں نا ہمارے اہل تشیع بھائی، یہ بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت زبردست سے یاد کر رہے ہیں حضرت الفاطمہ جنت الباقی کے اوپر، قبروں کے اوپر تعمیرات ہونی چاہیے، ان کے مقبرے ہونے چاہیے۔ بالکل اس بات کے میں ہم سارے مسلمان ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو ویڈیو کے آخر میں ہمارے اہل سنت کے بھائی نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہم اہل سنت کمیونٹی بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ اہل سنت کے یہاں پر بڑے بڑے علماء بھی ہونے چاہیے تھے جو کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ لگاتے ہیں، جو کہ اپنی جان قربان کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، لیکن آگے بڑھ کر جن کے لیے رسول اللہ کہتے ہیں کہ اگر فاطمہ سے محبت کرتے ہو، فاطمہ کا حیا کرتے ہو، علی کا حیا کرتے ہو، مولا علی سے محبت کرتے ہو، حسن اور حسین سے محبت کرتے ہو، تو پھر ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت مکمل ہوتی ہے۔ تو کیا دلیل ہے کہ ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ؟ تو اس لبیک یا رسول اللہ کا نعرے کا ہمارا مقصد ہے کہ ہم یا رسول اللہ آپ کے حسین سے بھی محبت کرتے ہیں جو کہ جنت کے سردار ہے، ہم آپ کے حسن سے بھی محبت کرتے ہیں جو کہ جنت کے سردار ہے، ہم آپ کی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا بھی بہت احترام کرتے ہیں، جس کے لیے رسول اللہ احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور مباہلہ میں بھی بی بی ساتھ ہیں، اور چادر میں بھی
جو قصہ والی احادیث آپ نے سنی ہوگی، اس میں بھی بی بی جو ہے ساتھ ہیں، تو پھر کیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ جن سے رسول محبت کرے ہمیں ان کی خبر ہی نہ ہو، تو یہ تو پھر محبت تو انکمپلیٹ ہوئی۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کامنٹ باکس میں آپ کا انتظار رہے گا کہ جنت البقیع تو ویسے کسی انسانوں کا تو کام نہیں ہے کہ یہ جنت البقیع تعمیر کرے، یقیناً ہمارے مولا حضرت امام مہدی علیہ السلام آ کر جو اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ظلم ہوا ہے اس کا بھی بدلہ لیں گے، اور اس کا بھی مسلمانوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں جنت جانے کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر جنت جانے کی ضرورت ہے تو پھر جنت کے سرداروں سے کیوں آپ کا اختلافات رہا؟ یقیناً مولا مہدی علیہ السلام یہ امت مسلمہ سے پوچھیں گے۔ تو آپ تمام لوگوں کا شکریہ، آپ نے یہ ویڈیوز ملاحظہ فرمائی، اور کامنٹ باکس میں آپ بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ کی جو ہے قبر کو تعمیر کیا جائے، اور جو بے حرمتی ہو رہی ہے وہاں پر جنت البقیع میں بی بی سلام اللہ علیہ کی پاؤں کی طرف جو دھوپ میں قبریں ہیں، حضرت امام حسن کی قبر ہے، جن کے لیے تمام مسلمان متفق ہے کہ وہ جنت کے سردار ہیں، تو پھر جنت کے سردار کے ساتھ یہ سلوک کہ اس کی قبر دھوپ میں ہو۔ حضرت امام حسن امام زین العابدین کربلا میں جو ساتھ تھے، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، امام باقر علیہ السلام، امام زین العابدین کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، جو کہ مسلمانوں کے حضرت ابو حنیفہ کے جو استاد ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کی بھی قبر جنت البقیع میں دھوپ میں ہے۔ تو لازمی آپ بھی کامنٹ باکس میں احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیوز۔ اللہ حافظ۔ درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد الشریف۔